الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف موسى. بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. جو مرتبہ اور مقام انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا ہے وہ کسی دوسری مخلوق کو حاصل نہیں ہے. پھر انسانوں میں سے مسلمان نے اشرف الانسان بنایا ہے کہ انسانوں میں مسلمان کو جو مرتبہ اور فضیلت عطا کی گئی ہے وہ کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہے. پھر مسلمانوں میں سے اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدی علی صحابی والصلاۃ والتسلیم کو جو مرتبہ اور مقام عطا کیا ہے وہ کسی دوسرے مسلمان کو بھی حاصل نہیں ہے. تو گویا کہ امت محمدیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے جو مقام و مرتبہ عطا کیا وہ دوسری امتوں کو بھی حاصل نہیں ہے. اگرچہ وسیع معنی میں ساری کی ساری امتیں مسلمان کہلاتی ہیں، ان سب کے دین اسلام کہلاتے ہیں، لیکن اصطلاحی معنی میں مسلمان امت محمدیہ وہ امت ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اس امت کو اللہ تبارک و تعالی نے خود مسلمانوں میں بھی جو مقام و مرتبہ عطا کیا ہے اس کی کوئی نظیر نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امت محمدیہ کو جو نبی الانبیاء ہے وہ نہ صرف امام الانبیاء ہے بلکہ خود نبیوں کا بھی نبی ہے. اس لیے خود فرمایا انا نبی الانبیاء، میں نبیوں کا بھی نبی ہوں. یعنی سارے نبی بھی میری نبوت پر ایمان لا چکے ہیں. میں صرف امت محمدیہ ہی کے نہیں بلکہ پہلے جتنے انبیاء ہیں وہ سارے کے سارے جو وہ میری نبوت پر ایمان لا چکے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء سے، ان کی ارواح سے یہ عہد و پیمان لے لیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لائیں. بات کا اعلان اللہ تبارک و تعالی نے کر دیا کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، کہ اے انبیاء کی ارواح، اے انبیاء کی جماعتوں، تم سب کے سب ضرور بضرور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ. لہٰذا سارے نبی بھی آپ کی نبوت پر ایمان لا چکے ہیں، لہٰذا آپ جو ہے وہ
نبی الانبیاء ہیں، تو اس سے اندازہ کیجئے کہ ہمیں وہ جو نبی عطا کیے گئے ہیں وہ خود نبی الانبیاء ہیں، تو چونکہ ان کا مقام اس کا بلند ہے، اس نسبت سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس امت کا مقام بھی بلند کر دیا ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کے اندر دوسری امتوں کے حسد اور عناد کا شکار رہے۔ یہود نے آپ کے ساتھ حسد و عناد کیا، نصارہ نے آپ کے ساتھ حسد و عناد کیا، مجوس نے آپ کے ساتھ حسد و عناد کیا۔ اس تبارک و تعالی نے آپ کو عطا کیا تھا، وہ دوسری امتیں اس کو برداشت کرنے کو تیار نہیں تھیں۔ انہیں تو اپنے نبیوں پر مان تھا، بنی اسرائیل کے نبیوں کی منقبت ان کو مان تھا۔ وہ اب ایک ایسا نبی آیا جو سارے کے سارے نبیوں کا بھی سردار بن گیا۔ سب سے امتیں تھیں، یعنی یہود و نصارہ ہے، مجوس ہیں، انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مرتبے کی بلندی کی وجہ سے آپ سے حسد کرنا شروع کر دیا۔ جو قرآن کریم گواہ ہے کہ یہود و نصارہ نے اپنے دور میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے حسد کیا، کیسے عناد کیا، وسلم کے ساتھ کیسے حسد کیا، کیسے عناد کیا، اور یہ کہتے رہے کہ اوہو ہم تو سمجھ رہے تھے کہ آخری نبی جو خاتم الانبیاء بن کے آئے گا وہ تو بنی اسحاق میں سے ہوگا، اسی کے تلاش میں تو ہم وہاں فلسطین سے چلے ہیں اور مدینے کے اندر آ کر آباد ہوئے ہیں کہ ہم اس مشرکین مکہ پر فتح پائیں گے، جزیرۃ العرب کے اندر حکمرانی کریں گے۔ لیکن یہ نبی تو بنی اسحاق میں سے نہیں آئے، تو بنی اسماعیل میں سے آ گیا، تو بنی اسماعیل میں سے آ گیا، لہٰذا انہوں نے آپ سے حسد کرنا شروع کر دیا، آپ سے بغض و عناد رکھنا شروع کر دیا۔ اور واقعات بھرے پڑے قرآن میں بھی، احادیث طیبہ میں بھی، تاریخ میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں نے اپنے وقت میں کیسے حسد اور عناد کیا، کس کس طریقے سے آپ کو جانی مالی اور آپ کی رتبی نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ بالکل وہی رویہ آج اس کی امت کے ساتھ چل رہا ہے۔ امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ بھی یعنی وہی رویہ ہے، انہی یہود و نصارہ کا رویہ اب امت کے ساتھ ہے۔ نبی تو پردہ فرما گئے ہیں، لیکن اب چونکہ ان کی امت ہے، لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ اس ساتھ یہود و نصارہ حسد و بغض اور عناد رکھتے ہیں، اور کوئی موقع ایسا جانے نہیں دیتے کہ اس امت کو نقصان پہنچائیں۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ اسی لیے امت آپ کو جگہ جگہ پر پست نظر آتی ہے، جگہ جگہ پر مشقت و تکلیفوں میں نظر آتی ہے، جگہ جگہ پر جس امت کو جو ایذائیں پہنچائی جاتی ہیں، جگہ جگہ پر جس امت کو جو ایذائیں پہنچائی جاتی ہیں، جگہ جگہ اس امت کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ لہٰذا امت امریکہ یورپ کی دنیا ہو، ایشیا افریقہ کی دنیا ہو، کسی بھی خطے میں آپ دیکھیں، اس وقت اگر کوئی امت پست نظر آتی ہے، تکلیف میں عذاب میں مبتلا نظر آتی ہے، تو امت محمدیہ نظر آتی ہے، تکلیف میں عذاب میں مبتلا نظر آتی ہے تو امت محمدیہ نظر آتی ہے، کیونکہ سارا کفر اکٹھا ہو گیا تو پھر یہ امت اکیلی رہ گئی۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں سارا کفر اکٹھا ہو گیا، پورا جزیرۃ عرب اکٹھا ہو گیا، جس کو غزو کہتے ہیں، پوری عرب کی دنیا جو اٹھ کر آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ختم کر دیں گے۔ اور یہ یہود و نصارہ مدینہ کے اندر رہتے ہوئے ان کے ساتھ ساز باز انہوں نے کر لی اور نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے باللطف و کرم اور قدرت کاملہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غزوہ احزاب میں، یہ غزوہ خندق کے اندر فتح عطا فرمائی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ یہ مشرکین مکہ وہاں سے دوڑ گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو رویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے زمانے میں ان دوسری امتوں کا تھا، صرف آپ کے اس کمال کے ساتھ کا تھا، صرف آپ کے اس کمال کے ساتھ حسد ہونے کی وجہ سے، بالکل اسی طریقے سے آج وہ رویہ اس امت کے ساتھ ہے۔ یہود و نصارہ کا وہی رویہ ہے جس کی وجہ سے امت آپ کو جگہ جگہ پر تکلیفیں نظر آتی ہے، اس امت کی تھوڑی قیمت لگاتے، امت پست نظر آتی ہے۔ تو وہ بات اپنی جگہ پر، یہود و نصارہ نے ہماری قیمت لگائی، لہٰذا ہمیں اتنا ڈیگریڈ کر دیا کہ ہم کمپلیکس کا شکار ہو گئے اور یہ سمجھ بیٹھے کہ یار ہماری کوئی قیمت ہی نہیں ہے، ہم تو بے قیمت لوگ ہیں، ہم تو پست لوگ ہیں۔ اور ایک خود اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کی قیمت لگائی،
اس لیے کہ امت محمدیہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو خود فرماتے ہیں میں صرف امت محمدیہ کے نبی نہیں بلکہ آنا نبی الانبیاء، میں تو سارے نبیوں کا بھی نبی ہوں۔ سارے نبی جس کی نبوت پر ایمان لا چکے ہوں اس نبی کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ یہ امت اس کے ساتھ منسوب ہے، لہذا اس امت کا مرتبہ فضیلت خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے امت محمدیہ تم شاندار امت ہو، تم خیر امت ہو۔ خیر کا معنی نفع پہنچانے والی، یعنی اپنی ذات تو اپنی ذات دوسروں کے لیے بھی نافع، تو تم خیر امت ہو۔ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تمہیں اپنی ذات کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، تمہیں دوسروں کے نفع کے لیے پیدا کیا۔ اور للناس فرمایا، اور للناس کا مطلب انسانیت کا کوئی بھی فرد، انسانیت کی کوئی بھی قوم، انسانیت کی کوئی بھی سوسائٹی ہو، اس کے لیے اگر کوئی نفع بخش امت ہے تو امت محمدیہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری شان یہ ہے، تم کیا کرتے ہو؟ تم جو ہے تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، باللہ اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ جو تمہارے تین اوصاف ایسے ہیں، تمہارا ایمان ہے تو اللہ پر ہے، اور تمہارے اوصاف یہ ہے کہ تم نیکی کو حکم دیتے ہو، نیکی کو پھیلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ یہ امر بالمعروف و نہی منکر، یہ تمہارا وصف ہے، حد پر یہ کرتے ہو۔ کسی کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے یہ نہیں حکم دیتے نیکی کا، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے اس کو برائی سے نہیں روکتے، بلکہ تم اللہ پر ایمان رکھ کے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نیکی کے حکم کو پھیلاتے ہو۔ یہ تمہاری شان۔ لیکن آج یہ پست امتی سے نظر آتی، وہ غلطی یہ کہ اس امت نے اپنے اندر تقسیم کر لی، دو طرح کے حصے بنا دیے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی تین ہی جماعتوں کا ذکر کیا، کفار و مشرکین کا ذکر کیا، منافقین فاسقین کا ذکر کیا، اور مومنین صالحین کا ذکر کیا۔ یہ تین، تو ایک کفار کا ذکر، دوسرا منافقین کا ذکر، اور تیسرا جو ہے مومن مسلمان کا ذکر۔ یہ تین طبقوں کا اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ذکر کیا ہے اور مختلف انداز سے احکامات و تفصیلات بیان کیے ہیں۔ تو مسلمان بس یہ ایک کیٹیگری اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمائی کفار و مشرکین اور منافقین کے مقابلے میں۔ لیکن ہم نے اپنے اندر اب دو کیٹیگری پیدا کر لی، ایک دیندار مسلمان اور ایک دنیا دار مسلمان۔ کہتے ہیں ہم تو دنیا دار ہیں جی، ہم کیا کر سکتے ہیں جی، آپ ماشاءاللہ دیندار ہیں۔ یہ تقسیم کس نے کی؟ نہ یہ طے کی ہے، نہ یہ تقسیم اللہ کے رسول نے کی ہے، یہ تقسیم ہم نے خود کی ہے، ہماری خود ساختہ تقسیم ہے۔ اور تقسیم کر کے ہم نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول نے جس بنیاد پر ہمیں سربلندی دی تھی کہ تم ایمان کی بنیادوں پر امر بالمعروف کرتے ہو، تم ایمان کی بنیادوں پر نہیں یعنی منکر کرتے ہو، یہ تمہارے جو وصف ایسے ہیں جن وصف کی وجہ سے تم پوری کائنات کے قائد بن کر چلتے ہو اور ساری کائنات تمہارے پیچھے چلتی تھی۔ تم نے اس وصف کو تقسیم کر دیا، کہا جی ہم تو دنیا دار ہیں جی، کیا کر سکتے ہیں، دعا کیجیے جی آپ ماشاءاللہ دیندار ہیں۔ یہ دیندار دنیا دار یہ تقسیم، آپ جانتے ہیں کہ جب اس طرح کی یہ طبقہ بندی پیدا ہوتی ہے تو کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ لہذا دیندار ادھر سے چلاتا ہے، دنیا دار ادھر سے چلاتا ہے، دونوں ایک دوسرے کو خنقی کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، دونوں کے دل ایک دوسرے کو ڈیگریڈ کرتے ہیں۔ دنیا دار دیندار کو دیکھتا ہے، کہتا ہے کتنے احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ دنیا دار دیندار کو دیکھتا ہے، کہتا ہے کتنے احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں، یہ سمجھ رہے کہ مر کے جنت ملے گی، دنیا کے مزے چھوڑ کے پھرتا ہے، بیوقوف، وہ اس کو احمق کہہ کے گزرتا۔ اور دیندار اس کو دیکھتا ہے، کہتے دیکھا یہ جہنم کے اندر یہاں گھوم رہا ہے، وہاں اس کے لیے آگ تیار ہے، یہ جہنم میں جائے گا۔ آپس میں ہمارے قلوب ایک دوسرے سے یوں ایبا کریں گے، یوں قلوب ایک دوسرے کی قدورت سے سیاہ ہوں گے، تو بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کس کی قیمت لگے گی؟ کس کی؟ دیندار کی دینداری کی قیمت نہ لگی اور دنیا دار کی دنیا داری کی قیمت نہ لگی، تو گویا کہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں پست ہو گئے، دونوں پست ہو گئے۔ اس لیے کہ دل دونوں کے ایک دوسرے کے بارے میں صاف نہیں ہے۔ ایک مدرسے کا طالب مدرسے سے نکل رہا ہے اور سامنے یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ نکل رہا ہے، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر آنکھیں پھیر رہے ہیں،
مدرسے کا طالب اس کو دیکھ کے کہتا ہے دیکھا آنکھیں پھیر رہے ہیں، مدرسے کا طالب اس کو دیکھ کے کہتا ہے دیکھا یہ جہنم کا ایندھن۔ دیکھو یہ مغربی ویسٹرن ایجوکیشن حاصل کر رہا ہے، نہ اس کو قرآن پکا پتہ نہ حدیث کا، یہ جہنم میں جائے گا۔ اور وہ تو اس کے نکل کے آتا ہے دیکھ ہم کو جنت میں رہتے ہیں، یہ سمجھ رہا کہ دنیا میں آخرت میں جنت ملے گی، دنیا میں بھی کھویا آگے سمجھ رہا کہ دنیا میں آخرت میں جنت ملے گی، دنیا میں بھی کھویا آگے بھی کچھ نہیں ملنے والا۔ تو مدرسے کا طالب اور یونیورسٹی کا طالب علم دونوں اکٹھے بیٹھ کے چائے نہیں پی سکتے۔ وہ کہتے بھائی مولانا آپ ذرا دوسری ٹیبل پہ جا سکتے ہیں، یہاں میرے دوست آ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ تقسیم ہم نے کی ہے، جس کے نتیجے عمر جس دن پارا پارا ہو گئی اسی دن عمر پست ہو جائے گی۔ تبھی قرآن نے بھی کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا اور آپس میں تفرقہ بندی نہیں کرنا۔ اور اگر تم نے آپس میں اختلاف کیے تو فرمایا کہ تم پھسل جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آج اصل میں امت اس لیے پست ہے کہ اس کی صفوں کے اندر توڑ ہے۔ جب صفوں میں توڑ ہے تو نتیجہ کیا ہوا کہ ہماری ہوا اکھڑ گئی ہے، غیروں کے سامنے اب ہماری کوئی قیمت نہیں ہے، لہٰذا ہم پست نظر آتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو تقسیم ہم نے کی دنیا دار اور دیندار کی طرح ہماری خود ساختہ تقسیم ہے، دنیا دار اور دیندار کی طرح ہماری خود ساختہ تقسیم ہے۔ اللہ کے رسول نے کوئی تقسیم نہیں کی، کیونکہ مسلمان دیندار ہی ہوتا ہے، دنیا دار ہوتا ہی نہیں ہے۔ کیونکہ ہمیں دنیا دار کا معنی پتہ نہیں، دنیا دار کہتے کس کو ہیں، اس لیے ہم نے یہ تقسیم کر دی۔ دنیا دار تو قرآن نے اصل میں کفار و مشرکین کو کہا ہے، دنیا دار کافر مشرک ہوتا ہے، منافق دنیا دار ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا دار ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دنیا دار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حلال حرام جب دو چیزیں سامنے آ جائیں تو اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ حلال ملے کہ حرام ملے، بس مل جائے۔ مال حاصل کرنا کسی بھی طریقے سے حاصل ہو جائے، حلال سے حاصل ہو حرام سے حاصل ہو جائے مال، بس یہ ہے دنیا داری۔ اب بتاؤ کہ جب دین اور دنیا کو الگ کر کے آپ نے دین دنیا کا لحاظ نہ رکھا، حلال حرام سارا ہڑپ کر لیا، تو یہ رویہ تو کفار و مشرکین کا ہے کہ جن کے حلال حرام کے کوئی قاعدے نہیں ہیں، کا ہے کہ جن کے حلال حرام کے کوئی قاعدے نہیں ہیں، جائز ناجائز کے قاعدے نہیں ہیں۔ حلال حرام جائز ناجائز کے قاعدے تو مسلمان کے لیے ہیں، وہ سوچتا حرام نہیں یار، حرام میں نہیں کھا سکتا، یہ مال حرام نہیں یار، حرام میں نہیں قبول کر سکتا، یہ حرام نہیں بہر، حلال ہاں حلال میرے لیے قابل قبول ہے۔ تو حلال حرام کی کہتے ہیں، اور جو حلال حرام کی تقسیم کیے بغیر بس مال حاصل کرنا چاہتے یار مال بنے، سود سے بنے، سٹے سے بنے، جوئے سے بنے، حرام سے بنے، یار مال آنا چاہیے۔ کسینوں میں بیٹھ کے کسینوں میں جوا کھیل کے بن جائے، بس بن جائے۔ یار مکان خرید رہے ہیں، اچھا کہاں جا رہے ہیں؟ یار ڈاؤن پیمنٹ اکٹھی کرنے جا رہا ہوں، اگر دور نہیں جا سکے تو اٹلانٹک سٹی جا رہا ہوں۔ یہ اٹلانٹک سٹی کیوں جا رہا ہے؟ کہ یار ڈاؤن پیمنٹ ذرا اکٹھی کرنی ہے۔ یہ میرے مشاہدے کی باتیں ہیں کہ حضرت دعا کیجئے کہ مکان خریدنا ہے، ڈاؤن پیمنٹ کا ارینج کر رہا ہوں، میں کہا اچھا جی ماشاءاللہ بہت دعا کرتے ہیں کہ اٹلانٹک سٹی جا رہا ہوں میں۔ اچھا مجھے تو پتہ نہیں اٹلانٹک سٹی کیا ہوتا ہے۔ میں نے کہا اٹلانٹک سٹی ڈاؤن میں کیا مطلب؟ کہتے سب چھوڑے، آپ کے لیول کی بات نہیں ہے، بس میں جا رہا ہوں۔ اسے بتایا نہیں، کسی دوسرے کو میں نے پوچھا یار یہ ڈاؤن پیمنٹ وہاں ڈاؤن پیمنٹ ملتی ہے کیا چکر؟ کہ اٹلانٹک سٹی جا کے جوا کھیلتے ہیں، کیسینو میں جوا کھیلتے ہیں، وہ قطر کو ہاتھ لگ گیا تو ڈاؤن پیمنٹ لاکھ سوا لاکھ وہاں سے اٹھا کے نکل آئے تو مکان خریدا جا رہا ہے۔ یہ دنیا دار، تو دنیا دار تو کافر ہوتا بھائی، جس کو نہ حلال سے مطلب نہیں، وہ ڈاؤن پیمنٹ کے لیے کبھی لاس ویگس جاتا اور کبھی اٹلانٹک سٹی اور بھی پتہ نہیں کہاں کہاں جاتا ہوگا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ کون سا اسلام رہا؟ جبکہ قرآن میں تو اللہ کو ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہ نہیں کہ بس آدھا تیت اور آدھا بٹیر، یہ نہیں کہ بس آدھا تیت اور آدھا بٹیر، نماز بھی پڑھ لی اور پھر مووی بھی دیکھ لی۔ وہ کراچی میں ہوا کرتا تو مجھے کسی نے کہا جی کوئی رشتہ مل جائے ہماری بچی کے لیے، آپ دعا کریں، آپ کی نظر میں کوئی ہو تو۔ اچھا میں نے پوچھا کس قسم کا رشتہ چاہیے؟ کوئی پروفیشنل نیک شریف ہو۔ میں کہ نیک شریف کا کرائٹیریا کیا ہے؟ نیک شریف کس قسم کا؟ تو پتہ کیا کرائٹیریا؟ کہا تھا مطلب یہ کہ رات کو مووی دیکھ کے رات تہجد پڑھ کے سو جائے۔ اندازہ کرو، اور وہ صاحب سن بھی رہے ہوں گے ٹی وی پر، ہو سکتا ہے میری بات
یعنی یہ انہوں نے کرائٹیریا دیا اپنا، مووی دیکھ کے رات 3 بجے تہجد پڑھ کے سو جائے۔ اب بتائیے، اب یہ کون سی دینداری اور دنیا داری؟ اب ایسے بندوں کو ہم دنیا دار مسلمان کہتے ہیں کہ جی ماشاءاللہ موویاں بھی دیکھتا ہے، ادھر مینہٹن میں بھی گھومتا ہے، اور کراچی میں تو ہم طارق روڈ کی مثال دیا کرتے تھے، طارق روڈ بھی چکر کاٹتا ہے، طارق روڈ بھی چکر کاٹتا ہے، وہاں بھی گھومتا ہے ذرا، لیکن یہ کہ وہ بس پھر نماز بھی پڑھ لیتا ہے۔ یہ کیا، یہ تقسیم، اس کی وجہ سے امت کیا ہو گئی؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کی رسی چھوٹ گئی ہے، اور امت تتر بتر ہے، امت تتر بتر ہو رہی ہے۔ اور تبھی تو آج یہود و نصارے یہ بات کہتے ہیں کہ ان کی فجر کی نماز میں دیکھو کتنے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں فجر کی نماز میں 5 لوگ ہیں، کہتے بس صحیح ہے، پھر ابھی اسلام نہیں بلند ہوتا، ابھی ہمارا بہت ٹائم ہے۔ بھئی یہ کیا مطلب؟ کہا کہ ہماری روایتوں میں یہ لکھا ہوا ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ان کی فجر کی نماز میں اتنے لوگ ہوئے جتنی جمعے کی نماز میں ہوتے ہیں، بس سمجھو یہود و نصارہ کی پستی کی دینی شروع ہو گئے۔ تو وہ ہماری فجر کی نماز میں دیکھتے فجر میں کتنے لوگ ہیں، اچھا 10 لوگ 5 لوگ، بس کوئی پھر پرواہ نہیں ہے، یہ نہیں اوپر ہوتے۔ یہ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، تو کامیابی کو تو یہ آؤ کامیابی کی طرف، تو کامیابی کو تو یہ نیند میں گزار دیتے ہیں۔ یہ ہاں جمعے کی تعداد اور فجر کی تعداد جس دن برابر ہوئی تو یہود و نصارہ کو اس دن جو ہے وہ کہتا ہے نا سپیٹو لگ جائے گا کہ یار یہ امت لگتا اوپر آنے والی ہے، کیوں ہماری بلندیت تو نماز کے راستے سے آنی ہے۔ بھائی تم کا پھر رہے ہو کہ بھی چاندی کی تجوریاں نہ موسیٰ کو ملی، فرعون کو ملی تھی، سونے کی تجوریاں چاندی نبی کو ملی، دوسروں کو ملی، قیس و کسریٰ کو ملی۔ ہماری کامیابیاں تو نماز اور روزے کے اندر ہیں، دینداری کے اندر ہے۔ ہم دینداری کو کیسے لے کے چل رہے ہیں؟ ہم حلال کو حلال سمجھ رہے ہیں، حرام کو حرام سمجھ رہے ہیں۔ اسی میں ہماری اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی رکھی ہے، اسی میں ہماری اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی رکھی ہے۔ اور آج ہم نے اس کو تقسیم کر لیا کہ یہ دنیا دار مسلمان اور یہ دیندار مسلمان، اور پھر کہتے جی مفتی صاحب دین پہ چلنا ذرا مشکل ہے، آسان نہیں ہے۔ بھئی کیوں؟ کہ جی یہ دیکھو سود کے معاملے میں کتنی آسانی ہے، 1 لاکھ روپے قرضہ دو، جی یہ دیکھو سود کے معاملے میں کتنی آسانی ہے، 1 لاکھ روپے قرضہ دو تو سال کے بعد 1,10,000 مل جائے۔ اب یہ تو انصاف ہے نا، اس لیے کہ اگر 1 لاکھ دیا سال بعد لاکھ لیا تو سال تک تو کرنسی ڈی ویلیو ہو گئی، تو اس ڈی ویلیوشن کی وجہ سے تو ہمیں تو 10,000 کو نقصان ہوتا ہے۔ ہم اس کو یوں کور کرتے ہیں کہ ہم سال کے بعد 1,10,000 لیں گے، تو یہ تو کامن سینس ہے جی، ورنہ تو نقصان، یہ نقصان اسلام نے نہیں کیا، یہ شریعت نے نقصان نہیں، نقصان آپ نے خود کیا ہے، یہ نقصان آپ نے خود کیا ہے۔ شریعت نے نقصان نہیں کیا کہ آپ 1 لاکھ نہیں ملتا بلکہ 90,000 ملتا ہے، یہ نقصان آپ نے خود کیا ہے، شریعت نے تو نہیں کیا۔ اسلام نے تو آپ کو خرید و فروخت کے لیے سونا اور چاندی دیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی اس کو ثمن خلقی بنایا ہے، حقیقی ثمن بنایا ہے، خریدنے کے لیے سونا چاندی استعمال کرو، باقی ساری اجناس ہیں آپ سونا چاندی استعمال کرو، باقی ساری اجناس ہیں آپ سونا، اب سونے کے سکے دینار درہم یہ چل رہے تھے، اور سونا ایک ایسی چیز ہے یہ خلقی طور پر اس میں ڈیویلیوشن نہیں ہوتی، سونا کبھی ڈی ویلیو نہیں ہوتا، یہ بڑھتا تو ہے کم کبھی نہیں ہوتا، ٹھہر تو جائے گا لیکن کم کبھی نہیں ہوتا، بڑھتا ہے۔ اللہ جیسی چیزیں خریدیں آپ، چاندی کے جیسے خریدیں، لہذا درہم اور دینار پوری دنیا میں چلتے رہے، لہذا درہم اور دینار کے اندر کوئی نقصان نہیں۔ لہذا اگر آپ نے 200 دینار قرضہ لیا، اب 6 مہینے بعد واپس کیا، 200 دینار دیے تو کوئی کمی بیشی نہیں آئی، کوئی کمی بیشی نہیں آئی۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسانی فطرت کو بھی پہچانتے ہیں نا، تو نبی نے یہ فرما دیا بھائی جب سال 6 مہینے بعد واپس کرو تو اپنی طرف سے تھوڑا سا اضافہ کر دیا کرو تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے، اس نے تمہاری مدد کی تھی۔ یہ اپنی طرف سے یہ شرط میں نہ باندھو کہ جی شرط میں نہ باندھو کہ جی ہم 200 دینار ہم 6 مہینے بعد لیں گے تو 200 نہیں 200 کے اوپر ہم اضافہ کریں گے، 250 لیں گے مثلا، نہیں یہ نہ کہو، بلکہ 200 ہی ہوگا، لیکن جب 6 مہینے بعد واپس کرنے والا اس نے ایک احسان کیا تو آپ اپنی طرف سے تھوڑا سا اضافہ کر کے بھی دے دو۔ چونچہ حدیث ابو داؤد کی حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے لیا تھا تو آپ نے تھوڑا سا سونا اضافہ کر کے بھی دے دیا اس کو کہ چلو یار اس میں تعاون کیا تو چلو تم بھی۔ تو وہ صحابی فرماتے وہ جو اضافے والا تھا نا سونا،
وہ میں نے سنبھال کے بطور تبرک رکھ لیا کیونکہ وہ بطور تحفہ میرے پاس تھا. تو گویا کہ ثمن خلقی آپ کے حقیقی تو سونا چاندی تھا، لیکن سونا چاندی کو آپ نے ثمنیت سے ہٹایا کس نے؟ آپ نے ہٹایا ہے، اسلام نے نہیں ہٹایا. جو آج کہتے ہیں جی نقصان ہوگا، ہم $1,00,000 اگر قرضہ دیں تو سال کے بعد لیں نقصان ہوگا، ہم $1,00,000 اگر قرضہ دیں تو سال کے بعد لیں تو 90,000 ملا، ہمیں لاکھ تو نہیں ملا، ڈی ویلیو ہو گیا. ہاں ہم 1,10,000 لیں گے تاکہ وہ ڈی ویلیشن کو اس کے ساتھ ٹیلی ہو جائے. نہیں، یہ آپ نے اپنا نقصان خود کیا ہے. اور یہ جانتے ہیں آپ، یہ طلائی تھا. پہلی جنگ عظیم ہوئی، بحران آ گیا پوری دنیا کے اندر، معاشی بحران آ گیا. کیا کرے جی؟ تباہی ہوگی، کساد بازاری ہے. اب پریشان ہو گئے بھی 1930 ہے، کیا کریں، کیسے کریں. پھر اس کے بعد دوسری جنگ عظیم ہوئی تو یورپ کے ملک، انگلینڈ کے ملک بھی تباہ ہو گئے. بعد دوسری جنگ عظیم ہوئی تو یورپ کے ملک، انگلینڈ کے ملک بھی تباہ ہو گئے، معاشی بحران آ گیا. اب سوچا یار یہ طلائی نظام تو چلانا مشکل ہے کیونکہ سونا ہی نہیں ہے. ورنہ پہلے تو اس نوٹ کے پیچھے سونا ہوتا تھا. 10 روپے کے نوٹ کا مطلب ہے 10 روپے کا سونا پیچھے آپ کے ہے. تو اس وقت بریٹن ووڈز کے اندر 1944 میں امریکہ میں، ہاں امریکہ واحد اس وقت ملک تھا وہ مستحکم تھا معاشی طور پہ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میرے ڈالر کے ساتھ آپ اپنی کرنسیاں وابستہ کر دیں، میرے ساتھ بات کریں. لہٰذا بریٹن ووڈز کے 1944 میں اجلاس ہوا، کانفرنس ہوئی. کیا طے ہوا؟ طے یہ ہوا کہ امریکہ واحد ملک ہے جو خیر ہے، اور باقی سارے ملکوں کے پاس سونا نہیں تھا، لہذا وہ اپنا نوٹ جو پیش کرے، وہ اپنا جو نوٹ ہوگا اس کے پاس کوئی سونا نہیں ہے، اس کو وابستہ کر دیا ڈالر کے ساتھ. وہ زیادہ زیادہ آپ اپنے نوٹوں کو سونے ڈالر دے سکتے ہیں. ہم 100 روپے کے بجائے 100 روپے کے ڈالر دے دیں. اب سونا سے امریکہ کے پاس ہے. اب گاڑی چل رہی ہے، گاڑی چل رہی ہے تو فرانس نے ایک وقت کے بعد غالباً 1955 میں فرانس نے امریکہ سے سونا مانگ لیا کہ یہ ڈالر لو، ہمیں اس کے بدلے میں سونا دو. ہاں اب امریکہ نے سونا دیا، ہمیں اس کے بدلے میں سونا دو. ہاں اب امریکہ نے سونا دیا، لیکن سوچا یار میں یوں سونا دیتا رہا تو کیا ہوگا، میرے ذخیرے ختم ہو جائیں گے. اس وجہ سے فرانس کے ساتھ انبن بھی ہوگی امریکہ کی کہ یار یہ کیوں بات ہے، کوئی بھی سونا نہیں دیتا نوٹ کے پیچھے، میں کیوں دوں. لہذا امریکہ نے اعلان کر فالٹ کس نے کیا ہے، اب خود ہی اندازہ لگائیں. غلطی کس کی ہے؟ میری تو نہیں ہے. جو معاہدہ آپ نے کیا اس ایگریمنٹ کو لے کے چلے نا، پھر شیر کے بچے ہیں. آپ نے کہا نہیں میں بھی نہیں دیتا، سارے نہیں دیتا، میں کیوں دوں، کیوں میں تو سونا کم ہو رہا ہے. $30 کے پیچھے ملتا تھا، $35 کے پیچھے 1 اونس سونا تھا. پھر امریکہ نے اس کی قیمت بڑھا دی ڈالر کی تو $42 پر 1 اونس سونا دینے لگا. $42 تو پھر 1 اونس سونا دوں گا. تو یہ سلسلہ چلتا رہا. تو لہٰذا کیا کیا، اب ڈالر کے پیچھے بھی سونا نہیں. پہلے ڈالر کے پیچھے وہ سونا دے رہا تھا. جب اسے دیکھا یا فرانس والے تو میرا سونا اٹھا کے لے آ رہے، یہ نہ ہو کہ میرے پاس بھی ذخیرہ نہ رہے، اس نے سونا دینے سے انکار کر دیا. تو معاہدہ کس نے توڑا؟ نتیجہ کیا ہوا؟ اب ہمارے نوٹوں کے پیچھے سونا نہیں ہے. سونا نہیں ہے. جب سونا نہیں ہے اب ہمیں ڈی ویلیوشن کی مصیبت پڑ گئی کہ اب ہمیں 1 لاکھ روپے جب دیتے ہیں اور وہ جب 1 لاکھ واپس کرتا ہے تو وہ 90,000 ہوتا ہے، 10,000 کا ہمیں نقصان ہوتا ہے. لہذا ہم کہتے ہیں یار ہم شریعت پہ عمل نہیں کر سکتے کیونکہ شریعت کہتی ہے لاکھ ہے تو لاکھ ہی واپس لو. ہم تو 1,10,000 لینا چاہتے ہیں اور 10,000 کو شریعت سود کہتی ہے. شریعت میں ہی چل سکتے نہیں. شریعت تو بہت سیدھی سادی چلی آ رہی تھی. یہ آپ نے خود ہی ایک ایسی حرکت کی ہے جس کی وجہ سے شریعت کے نظام کو آپ نے توڑا ہے. لہذا آج ہم مشورہ دیا کرتے ہیں. پاکستان میں ہوتے تھے تو ہم مشورہ دیتے تھے کہ بھائی اگر کسی کو قرضہ دینا آپ نے، ہوتے تھے تو ہم مشورہ دیتے تھے کہ بھائی اگر کسی کو قرضہ دینا آپ نے تو 1 لاکھ روپیہ قرضہ دینا تو 1 لاکھ روپیہ نہ دو، لاکھ روپے کے کتنے ڈالر ہیں وہ ڈالر قرضہ دو. $500 مثلا $500 جی $500، یا اس سے معاہدہ کر لو کہ 1 لاکھ روپے دے رہے ہیں آج کی مارکیٹ میں $500 ہی لوں گا تو آپ کو کوئی ڈی ویلیوشن کا نقصان نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے ڈالر بڑھ گیا تو آپ کو فائدہ ہی ہو. اور امریکہ کے اندر ہمیشہ یہ دیتے ہیں دیکھو شریعت کے پاس سارے حل موجود ہیں، اسلام کی اور ساری راہیں موجود ہے کہ عمل کرنے والے بنو.
نتیجہ کہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں جی ہم دنیا دار لوگ ہیں، ہم نہیں کر سکتے، یہ تو دین ہوتا ہی نہیں ہے۔ آپ یہ کہیں جی امریکہ میں جی $1,00,000 مجھے قرض دے دو، آپ $1,00,000 نہ دیں، $1,00,000 کا سونا کتنا آ رہا ہے؟ آپ مثلا دیکھ رہے ہیں کہ جی 20 گرام سونا آ رہا ہے، آپ 20 گرام سونے کے بسکٹ اس کو دیں کہ یہ 20 گرام سونے کے میں نے آپ کو 10 بسکٹ دیے ہیں قرض میں، اور سال کے بعد 10 بسکٹ ہی لوں گا، تو بتاؤ ڈی ویلیو ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ یا معاہدے کے اندر یہ بات لکھ رہے ہیں کہ آج کا ریٹ سونے کا دیکھ کے کہو جی یہ بھئی اس میں جو 5 بسکٹ بنتے ہیں اور یہ 5 گرام سونا بن رہا مثلا، تو آپ مجھے سال کے بعد یہ $1,00,000 دے رہا ہوں، سال بعد آپ نے 5 آپ کو بسکٹ دینے ہیں مجھے سونے کے۔ وہ جب سونے کی بسکٹ آپ کو دے گا تو ڈی ویلیو نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے $1,00,000 سے زیادہ ہی آپ کو مل گا، بلکہ زیادہ ملتا ہے۔ اور جو لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں وہ دعائیں دیتے کہ یار دیکھو شریعت نے پہلے بھی ہمیں اسلام نے کتنا اچھا راستہ دے رکھا تھا، پھر خود ہی وعدے کر کے اس نظام کو، طلائی نظام کو توڑا، اور پھر آج پھر بھی شریعت کے حل موجود ہے کہ یار وہ سونا آپ اس کے بدلے میں دیں، نتیجہ یہ ہوگا۔ اور سونا ثمن خلقی ہے، اللہ نے قدرتی طور پر اس کو ثمن خلقی بنایا ہے، لہذا اس کے اندر کبھی ڈی ویلیویشن نہیں ہوتی۔ اب یہ اس کے اندر کبھی ڈی ویلیویشن نہیں ہوتی۔ اب یہ ایک مثال کے طور پہ آپ کو میں نے سمجھایا ہے، اس لیے سمجھایا کہ آپ کو پتہ چلے دنیا داری دینداری کیا ہوتی ہے۔ یہ ساری دینداری ہے، اور جس کے اندر آپ دنیا کے ساتھ کھیل رہے ہیں، سونا دے رہے ہیں، لے رہے ہیں ڈالر، لیکن وہ دین کی جو ایک چھتری ہے اس چھتری کے نیچے آپ چل رہے ہیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، سسٹم کو دیکھ کے فوراً ڈھہ جاتے ہیں، اور جی مجھ صاحب کیا کریں، اسٹیٹ بینک کا سٹائل ہی سسٹم ہی ہے، بینکوں میں چلتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے، سوری۔ نہیں، آپ چتنا گریں، اسلام سے پوچھیں کہ کوئی حل ہے، اسلام آپ کو حل بتائے گا۔ علماء سے پوچھے کوئی حل ہے، وہ آپ کو حل بتائیں گے، علماء سے پوچھے کوئی حل ہے، وہ آپ کو حل بتائیں گے، کہ تاکہ آپ اللہ کے رسول کو بھی راضی کر کے چلیں، اور دنیا کے اندر سود کا کاروبار کر کے آپ جو اعلان جنگ بھی اللہ کے رسول کے خلاف نہ ہو، اور نتیجہ یہ کہ دنیا کے اندر رہ کر آپ کو جنت کا مزہ آ جائے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے کاروبار کیے، بڑے بڑے کاروبار کیے، نتیجہ یہ کہ اپنے وقت کے لاکھوں پتی بنے، لیکن کیا وہ گائیڈ لائن اسلام نے جو حلال حرام کی جو گائیڈ لائن دے دی تھی اس گائیڈ لائن پہ چلتے گئے۔ تو بس یہی وہ اصل ہے۔ اور آج جو ہم یہ کہتے ہیں اسلام کے احکام میں بڑا مشقت ہے، بڑا مشکل ہے، جی دیکھو مشقتوں کی 3 قسمیں ہیں۔ جو ظلم ہے وہ 3 قسم کا ہے، یا تو حاکم میں ہوگا، یا حکم میں ہوگا، یا محکوم میں ہوگا۔ حاکم تو اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا آپ کو نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، قتل نہ کرو، زنا نہ کرو، ایک تو وہ حاکم۔ تو ایک تو حاکم کی ذات کے اندر ظلم اور مشقت ہے، تو ایک تو حاکم کی ذات کے اندر ظلم اور مشقت ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ظالم نہیں، عادل ہے، اللہ کا نام ہی عادل ہے، تو وہاں تو کسی قسم کی مشقت نہیں۔ اور خود اللہ نے قرآن میں کہہ دے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی بھی نفس کو ہم اس کی وسعت اور طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ حکم کے اندر ظلم ہے، حکم میں بھی کوئی ظلم نہیں۔ اللہ نے نماز کو حکم دیا، نماز میں کوئی ظلم نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظلم تو تب ہوتا کہ دنیا کا کوئی بھی انسان نماز نہ پڑھ سکتا۔ آپ 10 آدمی نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں، 10 لاکھ آدمی نماز پڑھتے ہیں۔ اگر نفس حکم کے اندر کچھ ظلم اور مشقت ہوتی تو باقی تو باقی انسان بھی تو آپ جیسے انسان ہیں، ہو سکتا ہے آپ سے زیادہ کمزور انسان ہو، وہ تو روزے رکھ رہے ہیں، وہ تو نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہ تو زکاتیں دے رہے ہیں، وہ تو حج کے نعرے لگا رہے ہیں، آپ سے نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب خرابی آپ میں ہے، حکم میں نہیں ہے۔ حکم میں خرابی ہوتی تو ہر بندہ کہتا ہے یار نماز بڑا، ہر بندہ کہتا، لیکن 100 میں سے 10 ہی نکلتے ہیں کہتے ہیں یار نماز بہت مشکل ہے، جی روزہ رکھنا بڑا مشکل ہے۔ اس کا مطلب حکم کے اندر بھی کسی قسم کی کوئی مشقت نہیں۔ اور تیسرا محکوم میں اور آپ ہیں جن کو حکم دیا گیا ہے، محکوم کے اندر کوئی مشقت و ظلم ہے تو جواب یہ کہ ہاں محکوم کے اندر اصل میں خرابی ہے، ہمارے اندر خرابی ہے جس کی وجہ سے ہمیں وہ حکم بھاری لگتا ہے۔ اور خرابیاں کئی طرح کی ہیں، ایک ذاتی خرابی، ایک صفاتی خرابی، ایک جو ہے وہ معاشرتی خرابی ہے، اور یہ خرابیاں کئی طرح کی ہیں۔ ذاتی خرابی کیا ہے؟ انسان کی ذات ہی ایسی ہے کہ وہ یعنی کہتے ہیں نا وہ بلٹ ان اندر سے تقاصر ایسا ہے کہ وہی چیزیں کرنے کو اس کی طبیعت ہی نہیں مانتی، نہ نماز پڑھنے کو، نہ گناہوں میں دل لگتا اس کا۔
تو آپ کی ذات کے اندر خرابی ہے، لہٰذا اس خرابی کے لیے تزکیہ اور اصلاح کی ضرورت ہے۔ صفاتی خرابی، انسان کی صفت ہی ایسی آوارگی دماغ کے اندر ہے، آوارہ دماغ ہے، اس کو نہ نماز میں دل لگتا نہ کسی روزے میں، لہٰذا وہ آوارگی کے اندر لگا رہتا ہے، تو یہ اس کی صفات ہی خراب ہے۔ تکاسل ہے طبیعت میں، نماز کو تیار نہیں ہوتا، قرآن نے خود کہا منافق ہے جو نماز کے اندر سستی و تکاسل کرتا اٹھتا نہیں ہے، قرآن نے خود کہا منافق ہے جو نماز کے اندر سستی و تکاسل کرتا اٹھتا نہیں ہے، لیکن مومن جس کو اللہ کا خوف ہوتا ہے نماز کے لیے دوڑتا ہے۔ اور تیسرا معاشرتی خرابی، معاشرہ ماحول کے اندر احوال ایسے بن گئے، اس معاشرت کا ایسا ہم شکار ہو گئے کہ ہمیں نماز روزہ بھاری لگتا ہے۔ لہذا آج جس طرح کے لہذا اس معاشرے کی بگاڑ کی وجہ سے ہم نیکی کی طرف آتے نہیں، معاشرہ سارا خراب۔ اور ایک خرابی رسمی خرابی، ہمارے رسم و رواج ایسے بن گئے ہیں، ہم ان رسم و رواج پہ چلتے ہیں، لہذا رسم و رواج کے مقابلے میں اللہ کے رسول کے حکم کی ہمارے کوئی قیمت نہیں ہے کہ جی آپ شادی بھی آپ خاندان کے اندر نہ کٹ جائے گی، برادری میں کرنا پڑتا ہے، جی ایسے نہیں ہوگا یار، اللہ رسول تو یار بخش دیں گے، معافی مانگ لیں گے یار، لیکن معاشرہ نہ کاٹے گا بھائی۔ اب یہ رسمی خرابی آپ میں ہے، حکم میں تو کوئی خرابی نہیں تھی۔ اور آج کے زمانے میں ایک اور خرابی ایڈ ہوگی، سوشلی خرابی، جس کو میں کہتا ہوں سوشل میڈیا والی خرابی۔ یہ سوشل میڈیا خود ایک خرابی بن گیا، اس سوشل میڈیا پہ آپ بیٹھے ہیں، ایسا ایڈکشن کہ آپ کو نہ کھانے کی پتہ چلتا نہ پینے کا پتہ چلتا، نماز روزہ تو دور کی بات ہے۔ اماں آوازیں دے کر رہتی بیٹا کھانا کھا لے، ٹیبل پہ کھانا رکھ گیا، ہاں اماں بھی آ رہا ہوں، ٹیبل پہ کھانا رکھ گیا، ہاں اماں بھی آ رہا ہوں، اب بھی آ رہا ہوں، ویڈیو گیم، سوشل میڈیا، کیا کچھ۔ تو یہ سوشلی خرابی، تو یہ ایک اور اضافہ، تو گویا کہ یہ وہ خرابیاں محکوم کے اندر ہیں، نہ حاکم میں کوئی خرابی ہے، نہ حکم میں کوئی خرابی ہے، محکوم میں خرابی ہے۔ جب محکوم میں خرابی ہے تو اصلاح اپنی کریں، شریعت میں اسلام کی کوشش نہ کریں۔ یہ کر دیتا تو کیا تھا، اللہ میں 5 نمازیں کر دی، اللہ میں ایک ہی نماز کر دیتا تو کیا تھا، روزے 30 روزے کر دیا، اللہ 10 روزے کر دیتا تو کیا تھا۔ آپ اللہ کو نہ سمجھائیں، اللہ کو خدائی کرنی آتی ہے، آپ بندگی کرنا سیکھیں، کیونکہ خدائی اس کا کام، اس کو آتا وہ کام۔ تمہارا کام بندگی، تم بندگی کرنا سیکھو، خدائی کا مشورہ کام اس کو آتا وہ کام۔ تمہارا کام بندگی، تم بندگی کرنا سیکھو، خدائی کا مشورہ دو۔ اللہ میں اگر یہ کر دیتا وہ کر دیتا۔ امام رومی رحمۃ اللہ نے واقعہ لکھا ہے، ایک شخص جو ہے وہ آپ جانتے ہیں آج کل یہ جو ٹاٹو بنواتے ہیں، ٹاٹو اس زمانے بھی سادہ طریقے سے بناتے، شیر بنا دو، شیر۔ اب وہ پرانے زمانے تو سوئی کھبو کے بناتے تھے، آج کل تک وہ مشینی طریقہ ہوگا۔ اب وہ بیٹھ گیا، اب اس سے سوئی تیار کر کے جیسے سوئی چبوئی، اب خدا ہے ابے یار کیا کر رہے ہو، کہ شیر بنا رہا ہوں۔ یار شیر بنا رہے تم، یہ مجھے سوئی مار دی، کہ جی سوئی تو مارنی پڑے، کہ یہ سر بنا رہا ہو، یار اس سے کون سا کھانا پینا ہے، سر بنانا ضروری ہے، سر کو چھوڑو باقی بنا دو۔ اچھا اسے پھر سوئی ماری، اب یار کیا بنا رہے ہو، کہ جی اس کی ٹانگ بنا رہا ہوں۔ یار اس سے کہتے ہرن شکار کر رہے، یا ٹانگ کے بغیر ہی بنا دو، یار یہ ٹانگ بنا رہے، چھوڑو ٹانگ کو چھوڑو، یہ سارا شیر ٹانگ میں ہی ہے۔ اچھا جی پھر کیا ہوا یار، کیوں مار رہے ہو، کہا دم بنا رہا ہوں۔ یار دم کے بغیر شیر نہیں ہوتے، یار دم کٹا شیر بنا دو، یار یہ سوئی نہ مارو، بغیر دم کا بنا دو، سارا شیر دم میں تو نہیں ہے۔ اچھا بھائی، پھر اسے کوئی سوئی مار دو، وہ بھی یا کیا بنا، جی کان بنا رہا ہوں۔ یار کان بنا، یار اس سے کون سے موسیقی سننی ہے، کان بنا رہا، یار اس سے کون سے موسیقی سننی ہے، کان بنا رہا، بغیر کان کے بنا دو۔ وہ بڑا پریشان ہو، اسے سوئی دھاگا رکھا سامنے، کہ جی ہاتھ جوڑ دیے، کہ جی ایسا شور تو اللہ بھی نہیں بنا سکا جس کا نہ سر نہ پیر نہ پیٹ نہ منہ ہے، تو میں کہاں سے بنا دوں، ایسا شیر تو اللہ نہیں بنا سکا جو بغیر سر پیر کے، میں کہاں سے بنا دوں۔ یار سارا شیر پیٹ میں تو نہیں ہے، بغیر پیٹ کے بنا دو، یا سارا شیر کان میں تو نہیں، بغیر کان کے بنا دو، سارا شیر منہ میں تو نہیں، بغیر منہ کے بنا دو۔ فرمایا کہ نتیجہ کیا، وہ شیر سے محروم ہو گیا۔ بالکل اسی طریقے سے آج کا مسلمان کہتا ہے یار سارا دین نماز میں تو نہیں ہے، سارا دین یار زکوٰۃ میں تو نہیں ہے، سارا دین یار دعوت تبلیغ میں تو نہیں ہے، سارا دین یار زکوٰۃ میں تو نہیں ہے، سارا دین یار دعوت تبلیغ میں تو نہیں ہے، سارا دین یار حج میں تو نہیں ہے، یا سارا دین داڑھی میں تو نہیں ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوا، پورے دین کے شیر سے محروم ہو جاتا، وہ دیندار نہیں رہا، دنیا داری کے گڑھے میں جا گرتا ہے، کیونکہ یہ کہہ کے تو سارے دین سے گیا نا، یار سارا دین نماز پہ، یہ نماز پڑھ، یار سارا دین ہے یار، ذرا مسکراؤ یار، یہ بھی کوئی چیز ہے، مطلب یہ ایک نئی منطق نکل آئی کہ یار داڑھی رکھ لو، یار سارا دین داڑھی میں تو نہیں بھائی، بغیر داڑھی کی بھی دین ہوتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا، آپ دین سے فارغ ہو گئے۔
تو اس لیے جو دینداری مسلمان ہوتا ہے جس کو قرآن نے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حقیقی مسلمان مانیں گے اور دنیا کے اندر اس کے لیے بخشش کا فیصلہ اور آخر میں جنت مل جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔